خیر ہوتی ہے۔ جناب شفاعت نصیر والی صاحب ان کے ہمنوا نے وہ لوازمات کے ساتھ ان کی آواز میں سوز ہے، درد ہے، پیش کیا، سو سلام مرثیہ پیش کیا، آپ نے سماعت کیا۔ حضرات اب وہ لمحہ جس کا آپ کو انتظار ہے، وہ عالم جس کو سننے کے لیے آپ تشریف لائے ہیں، وہ ساتھ جس کا ہمیں بھی انتظار ہے، وہ عالم جس نے پورے شہر کو اپنی علم کی روشنی سے مستفیض کیا ہے، اور وہ عالم ہیں، وہ خطیب ہیں، جناب مولانا سعید الحسن صاحب نقوی۔ آپ کا استقبال میں جناب انصار صاحب کے ایک شعر مدنی سے کرتا ہوں۔ انہوں کہتے ہیں کہ میں نے کہا طبیب سے سینے میں درد ہے، میں نے کہا طبیب سے سینے میں درد ہے، نسخے میں اس نے ماتم شبیر لکھ دیا۔ اٹھا سوال سب سے بڑا کون ہے شہید، کاغذ پہ میں نے حضرت بشیر لکھ دیا۔ اس شعر مطلع کے ساتھ میں آج سے خطیب اہل بیت جناب سعید صاحب قبلہ کا استقبال کرتا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا لتراب مقدمه الفدا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات السلام علیکم۔ عزیزان گرامی، میں نے سورہ نوح کی جس آیہ کریمہ کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے، اس میں جناب نوح سلام اللہ علیہ فرماتے ہیں دعا کے لہجے میں پروردگار سے، رب اغفر لی، پروردگار مجھے معاف کر دے، مجھے میری مغفرت فرما، ولوالدیہ، اور میرے والدین کی مغفرت فرما، ولمن دخل بیتی مؤمنا، اور جو بھی میرے گھر میں مومن ہو کر کے داخل ہوا۔ اس کے بعد فرما رہے ہیں وللمؤمنین والمؤمنات، اور مومنین اور مومنات کو بخش دے۔ توجہ چاہ رہا ہوں جانے گرامی، تو بات یہ ہے کہ جب عام مومنین کے لیے دعا کر دی، عام مومنات کے لیے دعا کر دی جناب نوح نے، تو پھر اپنے گھر کے بارے میں قید کیوں لگائی کہ وَلِمَنْ دَخَلَ فِي بَيْتِي مُؤْمِنًا، جو میرے گھر میں داخل ہو حالت ایمان کے ساتھ۔ توجہ چاہ رہا ہوں، جو گھر میں میرے گھر میں داخل ہو ایمان کے ساتھ۔ عزیزان گرامی، آج ایک بہت بڑے سوال کا جواب ڈھونڈنا چاہتا ہوں اور اس سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں۔ انسان کے جو نسبی ہیں، رشتہ دار ہیں، بیٹا بیٹی، یہ سب
کیونکہ نسبی ہیں اس لیے اہل بیت میں شمار کیے جاتے ہیں، ہے نا؟ آپ کے بیٹے بیٹی، پوتے پوتی، نواسے نواسی، یہ اہل بیت میں کیا ہیں؟ آپ کے اہل بیت میں، یعنی جیسا صاحب بیت ہے ویسے اس کے اہل بیت ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، ہم جیسا انسان ہے تو ہمارے جیسے اہل بیت ہے۔ اب اگر پیغمبر ہے، توجہ چاہ رہا ہوں، تو کیونکہ وہ پیغمبر ہے اس لیے جیسا پیغمبر ہے ویسے اس کے اہل بیت ہیں۔ توجہ چاہ رہا ہوں جانے گرامی۔ تو اب یقیناً نبی کی بیٹی، نبی کے نواسے، نبی کے بیٹے، نبی کے پوتے پوتیاں، یہ سب کیا ہیں؟ اس کے اہل بیت میں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی نسب کے اعتبار سے اہل بیت میں نہ ہو لیکن کردار میں ایسی یکسانیت پیدا کر لی ہو کہ نسب میں نہ ہوتے ہوئے بھی اہل بیت میں شامل ہو جائے؟ توجہ چاہ رہا ہوں، یہ ایک سوال، بنیادی سوال ہے، اور یہ سوال در حقیقت اسی آیت کے اندر سے نکلا ہوا ہے۔ اسی آیت سے یہ سوال نکلا ہے کہ کیا ایک انسان، میں نے کہا جو نسبی ہے وہ تو ہے ہی اس کے اہل بیت میں، لیکن ایک نسب میں نہیں آتا لیکن اس کے باوجود بھی وہ کسی سے یوں جڑا کہ اخلاق بالکل اسی جیسے، اس نے کردار کو اسی جیسا ڈھالنے کی کوشش کی، اس کے اعمال اسی جیسے، اس کی سوچ، اس کی رفتار، اس کی گفتار، وہ سب اسی جیسے ہو گئے۔ تو کیا اس کردار کی یکسانیت سے وہ اتنا بلند بن سکتا ہے کہ اہل بیت میں نہ ہوتے ہوئے بھی اہل بیت میں شمار کر لیا جائے؟ اب دوسرے لفظوں میں یہ یوں کہہ دوں کہ دوسرے گھر سے تعلق رکھنے والا اپنے ایمان اور عمل صالح کی وجہ سے بیت ولایت میں آ جائے۔ اب وہ لفظ آپ کے لیے پیش کرنا چاہتا ہوں جو بہت مانوس ہے، اس سے آپ اور بات سمجھ جائیں گے کہ ہو تو وہ کسی اور گھرانے سے لیکن اس قدر اتباع کر لے اور یوں اتباع کر لے کہ منا اہل البیت بن جائے۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، منا اہل البیت بن جائے۔ تو اب آپ ہماری بات سے بہت زیادہ کیا ہو چکے ہیں؟ قریب ہو چکے ہیں، کیونکہ یہ جملہ مانوس ہے آپ کے لیے۔ یقیناً چادر کے نیچے جن کو جمع کیا ہے نا، چادر کے نیچے جن کو جمع کیا تو وہ پیغمبر کے اپنے رشتہ دار ہیں، ہے نا۔ اب ان کے لیے آیت اتری انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ توجہ چاہیے گرامی، تو اہل بیت کہہ کے خطاب کیا گیا ان کو۔ کون ہے؟ پیغمبر کی بیٹی ہیں، پیغمبر کے نواسے ہیں، پیغمبر کے داماد ہیں، ہے نا۔ تو ان کو اہل بیت کہا گیا۔ تو میں نے کہا یقیناً انسان کے جو رشتہ دار ہیں قریبی اور نسبی وہ کیا ہیں؟ اس کے اہل بیت میں شامل ہیں۔ تو پروردگار نے حدیث کسا میں اور چادر تطہیر میں ان اہل بیت کو بھی دکھایا۔ لیکن ہمارا سوال ہے کہ ہم جیسے لوگ کیا اہل بیت میں داخل ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے ہیں؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم بھی یہ لیاقت حاصل کریں
کہ اپنے گھر کے بجائے ہم بیت ولایت میں ہمارا داخلہ ہو جائے، ہے نا، ایڈمیشن ہو جائے ہمارا آج کی زبان میں، ہے نا۔ کبھی ہوتا نا کہ بعض لوگوں کے لیے لکھ دیا جاتا ہے کہ اس گھر میں داخلہ ممنوع ہے نا۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اہل بیت اپنے گھر کے باہر یہ تختی لگا دیں کہ یہ صاحب جو آ رہے ہیں ان کا داخلہ ہمارے گھر میں ہو سکتا ہے؟ اور کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اہل بیت اپنے گھر کے سامنے یہ تختی لگا دیں کہ دیکھیں یہ صاحب جو آ رہے ہیں ان کا داخلہ ہمارے گھر میں ممنوع ہے؟ اور اگر ایسا نہ ہوتا تو کبھی اذن دخول کا کانسیپٹ ہوتا ہی نہیں۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں گرامی، آپ لوگ سب زیارت پر ہو کر آئے ہیں نا، تو زیارت پر جب آپ ہو کے آئے ہیں تو یہ حرم کیا ہیں؟ بیت ولایت ہی تو ہیں، بیت امامت ہی تو ہیں، بیت نبوت ہی تو ہیں۔ تو کہا دیکھیں بیت نبوت میں آدمی داخل نہیں ہو سکتا ہے، اسی لیے کہا جب بیت نبوت میں آپ جا رہے ہیں تو پہلے اجازت لیجئے۔ تو یہ اجازت کا کانسیپٹ یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ اجازت قبول بھی ہو اور ہو بھی سکتا ہے کہ آپ کو اجازت نہ ملے۔ نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا ہے، ورنہ پھر اجازت کا کانسیپٹ ہی کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا۔ اسی لیے اس کو کہا جاتا ہے اذن دخول۔ دعا جو پڑھتے ہیں زیارت سے پہلے تو کیا ہے؟ یعنی آیا آپ کے گھر میں ہمارا داخلہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے؟ اور کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس گھر سے ہمارا کیا ہو جائے؟ خارجہ ہو جائے، جیسے لوگوں کا اسکول سے خارجہ ہو جاتا ہے نا۔ تو اسکول میں داخلہ بھی ہوتا ہے اور اسکول سے خارجہ بھی ہو جاتا ہے۔ تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم بیت ولایت میں ہمارا داخلہ بھی ہو جائے اور کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بیت ولایت سے ہمارا کیا ہو جائے؟ خارجہ ہو جائے؟ توجہ چہ روزان گرامی، توجہ چہ رہا ہوں، یہ بہت اہم سوال، کیونکہ ہم ایک کا انتظار کر رہے ہیں۔ توجہ چہ رہا ہوں، ہم ایک کا انتظار کر رہے ہیں۔ اب جس کا انتظار کر رہے ہیں یا تو وہ اپنے گھر میں ہمیں قبول کرے گا اور یا ہمیں اپنے گھر میں قبول نہیں کرے گا، دو حال سے خارج نہیں ہے نا۔ اس کے علاوہ تو تیسرا تو کوئی آپشن نہیں بنتا نا۔ آنے والا یا ہمیں قبول کرے گا یا ہمیں قبول نہیں کرے گا۔ توجہ چہ روزان گرامی، تو اب آتے ہیں کہ بہت سے ایسے لوگ تھے جو ہم نے کہا نسبی طور سے تعلق نہیں رکھتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے کردار کی بلندی نے انہیں منا اہل البیت پر فائز کر دیا۔ اسی لیے پیغمبر کے اصحاب میں بعض ایسے صحابی ہیں جو اہل بیت میں نہ ہوتے ہوئے بھی اہل بیت میں شمار کیے گئے۔ میں تو بتا رہا ہوں، السلمان منا اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں۔ توجہ چہ رہا ہوں، تو اب ایک جملہ کہہ رہا ہوں، یعنی اہل بیت ایک مسلم حقیقت ہے۔ اہل بیت ایک مسلم حقیقت، ایک سرکل ہے، ایک دائرہ ہے جس میں پہلے سے کچھ لوگ ہیں، ہے نا۔ لیکن اگر کوئی اس گھرانے سے ایسی عقیدت پیدا کر لے کہ اس کا قول ان کے قول کے مطابق ہو جائے، اس کا فعل ان کے فعل کے مطابق ہو جائے، اس کا عقیدہ ان کے عقیدے کے مطابق ہو جائے، تو وہ اہل بیت میں سے نہ بھی ہو پھر بھی من اہل البیت میں شمار ہو جائے گا۔ تو سلمان وہی تو ہیں بھائی، مولا کائنات تو من اہل وہ تو اہل بیت ہے۔ امام حسن امام حسین اہل بیت ہے، بی بی فاطمہ زہرا کیا ہیں؟ اہل بیت ہے۔ لیکن سلمان کیا ہیں؟ من اہل البیت۔ اور یہ تعبیر صرف سلمان کے لیے نہیں ہے، بلکہ میں نے پڑھا کہ یہی تعبیر جناب ابو ذر کے بارے میں بھی ہے، کہ پیغمبر نے ان کے بارے میں بھی فرمایا کہ ابو ذر من اہل البیت، ابو ذر ہم اہل بیت میں سے ہے۔ شاید یہی وہ راز ہے کہ جب دوسروں کو نہیں آنا تھا پھر بھی یہ آئے،
توجہ چاہ رہا ہوں، منا اہل البیت ہے نا، تو جب منا اہل البیت ہیں، مثلا جیسے شہزادی کے دفن کے موقع پر تو کسی غیر کو نہیں آنا تھا وہاں، ہے نا، لیکن اس کے باوجود بھی سلمان آئے، بوذر کو بلایا گیا، کیوں؟ اس لیے کہ یہ منا اہل البیت ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں گرامی، یہ میں دلیل دے رہا ہوں کہ ان کا درجہ اس قدر بلند تھا، اس لیے خاص موقعوں پر ان کو کیا کیا گیا ہے؟ بلایا گیا ہے۔ تو پیغمبر کے بعض اصحاب، ہم نے کہا کوئی نسلی رشتہ نہیں ہے، کوئی نسبی رشتہ نہیں ہے، لیکن اتباع کا جو رشتہ ہے اس کی وجہ سے یہ کیا ہو گئے؟ منا اہل البیت میں شمار ہو گئے۔ توجہ چاہ رہا ہوں گرامی، کیا صرف پیغمبر کے اصحاب میں ایسا ہے، یا ہمارے ائمہ کے اصحاب میں بھی ہمیں کچھ ایسے لوگ ملتے ہیں کہ جن سے کوئی نسبی رشتہ نہیں ہے پھر بھی منا اہل البیت میں ہے؟ توجہ چاہ رہا ہوں، دیکھیے ایک اہم سوال، اور عام طور سے ہم نے کہا کہ ہم جناب سلمان کے بارے میں جانتے ہیں، لیکن کیا دوسرے ائمہ نے ہمارے کوئی غیر تھا جو اتنا بلند ہوا کہ اس کو انہوں نے کہا ہو منا اہل البیت؟ اگر توجہ چاہ رہا ہوں، اگر دوسرے ائمہ بھی کسی غیر کو منا اہل البیت کہتے ہیں تو اب اس سے ایک معیار سامنے آ جائے گا، اور یہی چیز ہمیں بھی امید دلاتی ہے کہ اگر ہم اپنے کردار کو ان سے ملانے کی کوشش کریں تو ہم بھی منا اہل البیت ہو سکتے ہیں۔ آنے والا ہے نا، آنے والا کا ہم انتظار کر رہے ہیں، تو یقیناً کچھ لوگ تو ایسے ہوں گے نا کہ جو غیر ہوں گے لیکن منا اہل البیت کی منزل پر پہنچیں گے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، اور یہ فرش عزا اسی لیے ہم بچھا رہے ہیں کہ اتنا کردار اس فرش کے ذریعے سے بلند کیا جائے کہ انسان بیت ایمان سے بلند ہو کر کے بیت ولایت میں داخل ہو جائے، اور منا اہل البیت پر کیا ہو جائے؟ فائز ہو جائے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، اسی لیے میں نے مختلف اصحاب کے بارے میں روایات میں مطالعہ کیا، اور ہم نے دیکھا کہ نہیں، بہت سے ائمہ نے اپنے اصحاب خاص کے لیے یہ تعبیر اختیار کی کہ منا اہل البیت، کہ وہ ہم اہل بیت میں سے۔ نہ صرف پیغمبر نے سلمان و بوذر کے لیے کہا ہے، بلکہ خود ہمارے مختلف اماموں نے اپنے خاص اصحاب کے لیے یہ تعبیر کی ہے۔ ہم نے کہا یہ معیار عطا ہو رہا ہے کہ ہم بھی پر امید ہو سکتے ہیں، ہم بھی اپنے اندر یہ لیاقت پیدا کریں تو ہم بھی یہاں پہنچ سکتے ہیں۔ توجہ چاہ رہا ہوں عزیزان گرامی، جلدی جلدی بات کو ایک نتیجے تک پہنچانا چاہتا ہوں، لہذا میں نے مطالعہ کیا تو اس میں نظر آیا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے آپ کے اصحاب خاص میں ہیں ابو عبیدہ حذا، کیا نام ہے؟ ابو عبیدہ حذا۔ آپ ان کے بارے میں فرماتے ہیں ان ابا عبیدہ منا اہل البیت، کہ یہ ابو عبیدہ یہ کیا ہیں؟ ہم اہل بیت میں سے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، یعنی صرف پیغمبر کے اصحاب میں ہی بعض اس لیاقت تک نہیں پہنچے، اس درجے تک نہیں پہنچے، بلکہ اصحاب ائمہ میں سے بھی کچھ ایسے تھے کہ اپنے کردار کی بلندی کی وجہ سے وہ یہاں تک پہنچے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے کئی اصحاب کے لیے کہا ہے، ایک تعبیر ہے وہ بہت ہی معنی خیز ہے۔ عام طور سے یہ تعبیر ہم کو یہ بتاتی ہے کہ ہم دنیا میں اہل بیت میں شمار ہو سکتے ہیں، لیکن کیا مرنے کے بعد بھی ہم اہل بیت میں شمار ہو جائیں؟ امام جعفر صادق علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں عیسیٰ بن عبداللہ قمی۔ عیسیٰ بن عبداللہ قمی کے بارے میں جو تعبیر آئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ رجل منا حیا وہو منا میتا، یہ زندہ ہوں تب بھی ہم سے ہیں، اور جب اس دنیا سے چلے جائیں تب بھی ہم سے ہیں۔
تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ رشتہ، منیت کا یہ رشتہ، منا اہل البیت کا یہ رشتہ صرف دنیا ہی تک نہیں ہے، یہ عقبہ تک جائے گا، یہ عقبہ تک جائے گا۔ اب ایک اور حساس بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، کیا کوئی دشمن اہل بیت کی نسل سے ہو اور وہ اس در سے وابستہ ہو اور اس کا کردار اتنا بلند ہو جائے کہ اس کو بھی منا اہل البیت میں شمار کر لیا جائے؟ یہ بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں میں، یعنی دشمن خاندان رسالت سے ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں بتانے گرامی، دیکھیں بہت سے جو بھی بات میں کر رہا ہوں اس میں آپ کے ذہن میں بہت سے جو سوال پیدا ہوتے ہیں ان کا بھی جواب مل جائے گا آپ کو، اور اسی لیے ہمارے یہاں کبھی انتہا پسندی کو جگہ نہیں ہے، انتہا پسندی نہیں ہونی چاہیے ہمارے یہاں۔ یاد رکھیے، ایک جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، میں نے یہ کہا نا کہ بیت ولایت میں داخلہ بھی ہے اور بیت ولایت سے خارجہ بھی ہے، حتیٰ کہ بیت ولایت سے ان کو بھی باہر کیا جا سکتا ہے جن کا خونی رشتہ ہے، اور بیت ولایت میں ان کو بھی داخل کیا جا سکتا ہے جن کا کوئی خونی رشتہ نہیں ہے، بلکہ ہم نے کہا حتیٰ کہ وہ دشمن کے نسل سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن اگر کردار، عقیدہ اتنا مضبوط ہے تو وہ بیت ولایت میں آ سکتے ہیں۔ توجہ چلا، دیکھیں دونوں پوائنٹ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور جناب نوح میں یہ دکھایا گیا کہ داخلہ بھی ہے اور خارجہ بھی ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، جب کشتی نجات جناب نوح نے بنائی، اور یہ آیت بھی انہی سے ہے، اب سمجھ میں آیا کہ جناب نوح نے قید کیوں لگائی کہ پروردگار جو میرے گھر میں داخل ہو مومن ہو کر کے، کیونکہ ایک بیٹا اہل بیت سے تھا لیکن ایمان نہیں لایا، سرپرستی میں نہیں آیا، تو بیٹا تھا مگر پھر بھی باہر نکال دیا، ہے نا؟ بیٹا تھا باہر نکال دیا، اور خدا نے کہا تھا کہ یہ نوح میں تمہارے اہل کو بچاؤں گا، تمہارے اہل کو بچاؤں گا، یہ وعدہ کیا تھا پروردگار نے۔ تو بیٹا سوار نہیں ہو رہا ہے اور بیٹے سوار ہو گئے، توجہ چاہ رہا ہوں، دیکھیں بہت ہی معنی خیز بات، اور بیٹے سوار ہو گئے، وہ اہل بیت میں ہیں، لیکن جو بیٹا سوار نہیں ہوا، بیٹا ہے مگر اہل بیت سے باہر، جناب نوح کے اہل بیت سے اس کو کیا کیا گیا؟ باہر کر دیا گیا، لہذا جب وہ ڈوبنے لگا پہاڑ کے اوپر بھاگ گیا، کشتی اب پانی بڑھتا جا رہا ہے، وہ کشتی اوپر ہوتی جا رہی ہے، یہاں تک کہ ایک منزل آئی کہ اچھا مجھے نہیں لگتا کہ یہ پہاڑ میں پتہ نہیں کیا کشش ہے، جس کو دیکھیے وہ پہاڑ پہ ہی بھاگا جا رہا ہے، نہ جانے اس میں کیا کشش پائی جاتی ہے، کیا کھچاؤ ہے، جس کو دیکھیے وہ پہاڑ پہ جا رہا ہے۔ لیکن جناب ابراہیم نے کہا دیکھو پہاڑ کتنا ہی بلند ہو، کتنا ہی مضبوط ہو، لیکن یہ عذاب الہی سے نہیں بچا سکتا، لہذا وہ پانی اوپر جاتا رہا، بیٹا پہلے کہتا رہا کہ میں بچ جاؤں گا، میں تو پہاڑ کی بلندی پہ چڑھ جاؤں گا، ایک منزل وہ آئی کہ پانی پہاڑ سے بھی اونچا ہو گیا۔ اب جناب نوح نے پروردگار کو وعدہ یاد دلایا، کہا پروردگار تو نے وعدہ کیا تھا کہ تو میرے اہل کو بچائے گا، یہ قرآن کی آیت ہے، اور یہ میرا بیٹا میرے اہل سے ہے نا، میرے اہل سے ہے۔ آواز قدرت آئی، نوح یہ تمہارے اہل سے نہیں ہے، خارجہ ہو گیا، توجہ چاہ رہا ہوں، بیٹا ہے مگر اہل بیت سے اس کا خارجہ ہو گیا، اور آواز آئی قدرت کی کہ انہو بے شک اس کا عمل غیر صالح، اس کا عمل کیا ہے؟ غیر صالح ہے، یعنی اس کا عمل تمہارے عمل پر نہیں ہے، یہ تمہاری بات کو نہیں مانتا، تمہارا نافرمان ہے، تو ولو ان کہ تمہارا بیٹا ہے لیکن یہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، تو نوح کا بیٹا
بیٹا ہوتے ہوئے بھی اہل سے کیا کیا جا رہا ہے؟ باہر کیا جا رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اہل بیت سے خارجہ ہو سکتا ہے. اور اگر کوئی نسبی رشتہ دار نہیں ہے لیکن کردار میں یکسانیت ہو تو اس کا داخلہ ہو سکتا ہے. السلمان منا اہل البیت. توجہ چاہ رہا ہوں دانے گرامی. حتیٰ کہ اسی آیت کے استدلال کرتے ہوئے جناب امام رضا علیہ السلام نے اپنے ایک بھائی سے، آپ کو پتہ ہے کہ جناب امام رضا علیہ السلام کے ایک بھائی تھے، ان کا نام ہے زید، ہے نا، اور یہ تھوڑا سا ہٹ کے تھے. یہ کیا تھے؟ ہٹ کر کے تھے، یعنی ان کا کردار اچھا نہیں تھا. اور اس کے باوجود بھی یہ دوسروں پر فخر کرتے تھے. لہذا عین روایت میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، یعنی داخلہ اور خارجے کی جو بات میں کر رہا ہوں، تو وہ زید اس روایت میں یہ ہے کہ راوی جو بیان کر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ امام کی خدمت میں حاضر تھا اور تھوڑی دور پر یہ زید صاحب بھی موجود تھے اور یہ دوسروں کے اوپر فخر کر رہے تھے، دوسروں کے اوپر فخر کر رہے تھے، جبکہ ان کا کردار اچھا نہیں تھا. تو جب انہوں نے فخر کیا تو اس راوی نے متوجہ کیا، امام متوجہ بھی تھے، تو زید کو بلایا تو جناب نو والی آیت پڑھی. کہا کہ اس آیت کو تم نے پڑھا ہے؟ کہا ہاں اس آیت کو پڑھا ہے. کہا اس میں کیا کہا گیا ہے کہ اگر عمل صالح نہیں ہے تو وہ اہل سے باہر کر دیا جاتا ہے، اور یاد رکھو کہ اگر تمہارا بھی عمل صالح نہیں ہے تو تم بھی ویسے ہی باہر کر دیے جاؤ گے جیسے نوح کا بیٹا کر دیا گیا ہے. یعنی ایک معیار دیا میں میرے علیہ السلام نے. توجہ چاہ رہا ہوں، یہ ہم اور آپ کے لیے بھی ہے کہ جو ہم اپنے سید ہونے پہ بڑا فخر کرتے ہیں. ہے لائق فخر چیز ہے، لیکن جو جتنی چیز لائق فخر ہے وہ اتنی مشکل بھی ہے ہے نا. ہے یقیناً افتخار ہے یہ، لیکن افتخار کے ساتھ یہ ہمارے لیے کیا ہے؟ مشکل بھی ہے. توجہ چاہ رہا ہوں، یہ بہت ہی اہم سوال تھا. اسی لیے میں نے کہا کہ حتیٰ کہ دشمن کی نسل سے تعلق رکھتا ہے، لیکن اگر ایمان اور کردار بلند ہو جائے تو کیا دوسرے کے نسب سے تعلق رکھنے والا منا اہل البیت میں شمار ہو سکتا ہے؟ نہیں شمار ہو سکتا ہے. خدا کی قسم اہل بیت اصولوں کے ہیں، اہل بیت معیارات کے ہیں. یہاں پارٹی بازی نہیں چلتی، یہاں پارٹی بازی نہیں چلتی ہے. اب امام باقر کی ایک روایت، توجہ چاہ رہا ہوں، اور اس میں امام نے بہت ہی یہ معنی خیز روایت ہے. جب میں نے پڑھا تو اس میں کافی میں نے واقعاً مجھے بہت تعجب ہوا اور میں نے اس کے بارے میں کافی غور کیا کہ امام دیکھیے اس نقطے کی طرف متوجہ کر رہے ہیں ہم کو. سعد الخیر کے بارے میں، سعد الخیر امام باقر کے صحابی ہیں، لیکن یہ بنی امیہ سے ہیں، خاندانی دشمن. بھائی ایسے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں جو جناب ہاشم سے دشمنی چلی آ رہی ہے، تو پشتینی دشمن سے اس کا تعلق ہے نا. لیکن اس کے باوجود بھی یہ امام کے اصحاب خاص میں ہے. اور عجیب بات ہے کہ جب امام نے ان کو کہا منا اہل البیت تو پہلے یہ کہا انت اموی. عجیب تعبیر ہے. سعد الخیر سے آپ نے کہا کہ تو اموی ہے مگر منا اہل البیت، کہ تو اموی ہوتے ہوئے بھی کیونکہ تو نے عقیدہ اور تو نے اپنے کردار اور گفتار کو ہم سے ایسے ملا لیا کہ غیر دشمن خاندان سے ہوتے ہوئے بھی منا اہل البیت. توجہ چاہ رہا ہوں گرامی. تو کہاں اپنے ہی گھر سے تعلق رکھتا ہے، لیکن اگر کردار میں یکسانیت نہیں تو گھر سے باہر. توجہ چاہ رہا ہوں. اور کہاں دشمن خاندان سے تعلق ہے، لیکن کیونکہ کردار کی یکسانیت ہے، عقیدے کی یکسانیت ہے، سوچ کی یکسانیت ہے، تو اموی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کیا کہا؟
اموی کا کہا تو یعنی حتیٰ کہ تعبیر میں لائے کہ انت امویون، تاکہ دوسروں کو یہ میسج جائے. توجہ چاہ رہے ہیں. ہم کلی طور سے حتیٰ کہ کسی نسل کے بھی دشمن نہیں ہیں. توجہ چاہ رہا ہوں. دوسرے نسلی دشمن ہو سکتے ہیں مگر ہم کسی نسل کے دشمن نہیں ہیں. ہم تو جوہری ہیں، ہیرا کہیں بھی ملے. ہم تو جوہری ہیں، ہیرا کہیں بھی ملے گا، موتی کہیں بھی ملے گا، تو ہم اس کو کیا کریں گے؟ لے لیں گے، اپنا لیں گے. توجہ چاہ رہا ہوں مدان گرامی. تو اب یہاں تک آپ نے میری بات سماعت کی. تو دونوں معیار ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ ایک نسبی اعتبار سے اہل بیت میں نہیں ہے، پھر بھی اس کو اہل بیت میں شمار کیا گیا. اور کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ نسبی اعتبار سے خاندان سے ہو لیکن اس کو باہر کر دیا جائے. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ جب خاندان کے آدمی کو باہر کر دیا جائے تو ہم جیسے لوگوں کی کیا حیثیت ہوگی؟ توجہ چاہ رہا ہوں. تو یہ دونوں باتیں ذہن میں رہنی چاہیے، ہے نا. اب یہاں تک اگر آپ نے میری بات سن لی تو بالکل میں نے کلیئر کر دیا مسئلے کو کہ بہت سے لوگ نسبی اعتبار سے اہل بیت میں نہیں تھے لیکن کردار کی یکسانیت نے ان کو اس درجے تک پہنچایا. تو یہ صرف امام جعفر صادق یا امام باقر ہی کے لیے نہیں ہے، بلکہ آج کا بھی جو امام ہے، توجہ چاہ رہا ہے، آج کا بھی جو امام ہے بیت ولایت آج اس کے پاس ہے. بیت ولایت اس کے پاس ہے. تو ہم کیا اس کے بیت ولایت میں داخل ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے ہیں؟ یا ہم انتظار کر رہے ہو جب ہم جائیں تو وہاں پہ بورڈ لگا دیا جائے کہ بھائی آپ ادھر تشریف نہ لائیے گا نا، آپ کے لیے کیا ہے؟ داخلہ ممنوع ہے. تو ایسا نہ ہو. اس لیے توجہ چاہ رمضان گرامی ایک جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اور اسی لیے یہ جو میں نے نکتہ لیا اس آیت سے لیا اور اس آیت کے شان نزول سے لیا. جناب نوح نے اسی لیے جب اپنے بیت کا تذکرہ کیا تو اس میں یہ قید لگائی کہ جو مومن ہے اور میرے بیت میں آیا اس کی مغفرت فرما، کیونکہ ایک بیٹا بیت سے باہر کیا جا چکا ہے اور نبی ایک دشمن کے لیے چاہے وہ بیٹا ہی کیوں نہ ہو اس کے لیے مغفرت نہیں چاہے گا. اس لیے میں نے کہا کہ عام مومنین کے لیے انہوں نے بعد میں دعا کی ہے، کہا کہ مومنین والمومنات. لیکن جب اپنے گھر کی بات آئی تو عجیب مانا کوئی آدمی کہے گا بھائی کہے گا یہ زبردستی قید لگانے کی کیا ضرورت؟ جب آپ نے مومنین کے لیے دعا کر دی، جب آپ نے مومنات کے لیے دعا کر دی تو آپ کے گھر کے مومنین کے لیے بھی ہو جائے گا، آپ کے گھر کی مومنات کے لیے بھی ہو جائے گا. لیکن عجیب بات ہے کہ جب اپنے گھر کا تذکرہ کیا تو قید لگا دی، کہا جو میرے گھر میں داخل ہو مومن ہو کر کے. تو اب یہاں پر توجہ دینا چاہتا ہوں، اسی لیے اسی آیت کے ذیل میں جب امام نے تفسیر کی کہا یہ کیا مطلب ہوا کہ نوح کے گھر میں کوئی مومن ہو کر کے داخل ہو، تو امام نے کہا کہ یاد رکھو اس سے مراد یہ ہے کہ جو ولایت میں داخل ہو وہ ولایت میں جو داخل ہوتا ہے وہ بیت الانبیاء میں داخل ہوتا ہے. جو ولایت میں داخل ہو جائے. اب جناب نوح کی ولایت میں بچہ آیا نہیں آیا؟ وہ بلا رہے ہیں وہ آ ہی نہیں رہا، تو ولایت میں آیا نہیں آیا. تو کہا جو ولایت میں داخل ہو اس کے اندر یہ لیاقت پیدا ہوتی ہے کہ وہ انبیاء کے اہل میں کیا ہو سکتا ہے؟ داخل ہو سکتا ہے. اسی لیے جناب نوح نے یہ قید لگائی کیونکہ ایک بیٹا اہل سے کیا کیا جا چکا ہے؟ باہر کیا جا چکا ہے. تو اب اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ چاہے دعا کامن ہو لیکن قیود بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. چاہے دعا کامن ہو، اسی لیے عام لوگ اس کی طرف متوجہ نہیں ہو پاتے، لیکن ہمارا فقیہ جب فتویٰ دیتا ہے تو وہ صرف کامن چیز نہیں دیکھتا، وہ کہتا ہے کہ اس کی کہیں قید تو نہیں آئی ہے. توجہ چلا ہوں، اس کی کہیں قید تو نہیں آئی ہے. ہم نے کہا یوں تو کامن بات ہے کہ گھر کا جو بیٹا ہے وہ اہل بیت میں کیا کیا جاتا ہے؟ شامل کیا جاتا ہے. تو اگر گھر کا بیٹا اہل بیت میں شامل ہے تو نوح کا وہ بیٹا بھی کیا ہے؟ شامل ہے.
تو اگر یہ باریکی سے ان آیتوں کو نہ دیکھا جائے، توجہ چاہ رہا ہوں بھائی، بہت سے کامن آیتیں ہیں جو کہتی ہیں کہ یہ اولاد اہل بیت میں کیا ہے، داخل ہے، تو اب چاہے وہ اولاد اچھی ہو یا بری ہو، خدا کی قسم. لیکن دوسری آیت نے آ کے قید لگائی، دوسری آیت نے کہا کہ دیکھو یہ تمہارا کہنا نہیں مانتا ہے، اس لیے یہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے. توجہ چاہ رہا ہوں، اس کو کہتے ہیں فقہی زبان میں قید لگا دی گئی ہے. لہذا اب حکم عام عمومیت پر باقی نہیں رہا. اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جو بھی بیٹا ہے وہ اہل بیت میں ہے. اب خدا کی قسم ایک جملہ کہہ رہا ہوں، اب یہاں سے رسول کے اہل بیت کا امتیاز سمجھو. مباہلہ آخر میں ہوا ہے، مباہلہ آخر میں ہوا ہے. اب وہاں کہا جا رہا ہے لاؤ اپنے بیٹوں کو. توجہ چاہ رہا ہوں، ارے خدا کی قسم دوسرے نبی کی اولاد میں ایسے ہوئے کہ جو اہلیت سے باہر کیے گئے، مگر مباہلے میں پیغمبر نے حسن و حسین کو پیش کر کے دکھایا میرے اہل بیت میں کوئی ایسا نہ تھا جو باہر کیا جاتا. میرے اہل بیت میں کوئی ایسا نہیں تھا جو باہر کیا جاتا. توجہ چاہ رہا ہوں مدانی گرامی اسی لیے. اور اب ایک جملہ اور کہہ دوں تاکہ آپ کی جو حصے ولایت ہے وہ بھی تھوڑی پھڑک جائے. حصے ولایت تھوڑی سی پھڑک جائے آپ کی تو وہ بھی کہہ دیتا ہوں. اب لوگ کہتے ہیں کہ اور بھی بیٹیاں تھیں. توجہ چاہ رہا ہوں، اب لوگ کہتے ہیں کہ اور بھی بیٹیاں تھیں، تو چلیے اس میں سے کچھ بیٹیاں دنیا سے چلی بھی گئیں، مان لیتے ہیں. اگرچہ ہمارے عقیدے کے اعتبار سے وہ جناب خدیجہ کے بہن کی بیٹیاں تھیں، جو جناب خدیجہ کیونکہ وہ بچپنے میں مر گئی تھیں، یعنی ان کے بچے چھوٹے تھے اور ان کا انتقال ہو گیا تھا بہن کا، تو جناب خدیجہ نے ان کی پرورش کی، تو اس طریقے سے وہ ربائب رسول میں شمار کی جاتی ہے. توجہ چہرہ افزان گرامی، چلیے ہم مان لیتے ہیں کہ یہ بھی دیکھیں کہ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ بھائی ان میں سے جو بیٹیاں تھیں وہ اس دنیا سے چلی گئی تھیں، ہے نا. چلیے ہم یہ بھی مان لیتے ہیں، لیکن ان کی اولاد تو رہی ہوں گی. میں توجہ چاہ رہا ہوں، ان کی اولاد تو رہی ہوں گی. یا تو مانو کہ وہ نسبی نہیں تھیں، یا یہ مان لو کہ اس لائق نہیں تھی کہ اہل بیت میں آتی. ایک صلوات دیجئے محمد و آل محمد پر. ان کو اہل بیت سے باہر کیا گیا. توجہ چاہ رہا ہوں. اب دیکھیں توجہ چاہ رہا ہوں مدانی گرامی، اور آدھے گھنٹے سے زیادہ میری گفتگو ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، آدھے گھنٹے سے زیادہ میری گفتگو ہو گئی ہے. تو توجہ چاہ رہا ہوں مدانی گرامی، تو میں نے یہ تصویر آپ کے سامنے رکھی کہ انسان نسبی اعتبار سے نہ بھی ہو، پھر بھی اگر کردار کی بلندی ہو تو وہ اہل بیت میں کیا کر لیے جاتے ہیں، شمار کر لیے جاتے ہیں. اور اگر کردار نہیں ہے تو ولو ان کی نسبی اعتبار سے کوئی ہو گھر والا، لیکن اسے گھر والے سے کیا کر دیا جاتا ہے، باہر کر دیا جاتا ہے. توجہ چاہ رہا ہوں. تو اب کیا کچھ معیارات بھی بیان کیے ہیں کہ ان معیارات کی بنیاد پر ہم اور آپ بھی اپنے کو تول لیں کہ ہم اہل بیت میں شمار کیے جا سکتے ہیں یا نہیں کیے جا سکتے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے کہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، میں جلدی دو تین معیارات جو اہل بیت نے بیان کیا ہے کہ اگر یہ ہے تو منا اہل البیت. توجہ چاہ رہا ہوں بھائی، سلمان منا اہل البیت تو نام آیا نا، کردار تو سامنے نہیں آیا. ابو ذر منا اہل البیت تو نام تو آیا. کوئی آدمی اپنا نام ہی ابو ذر رکھ لے، کہتے بھائی چلیے رسول نے کہا تھا ابو ذر منا اہل البیت، میرا بھی نام ابو ذر ہو گیا. کوئی صاحب سلمان نام رکھ لیں، کہتے بھائی منا اہل البیت، میں بھی منا اہل البیت ہوں. کوئی اپنا نام سعد الخیر رکھ لیں،
کہ نام ہی میں خیر آ گیا ہے تو اب اس لیے ہم بھی منا اہل البیت ہے نا. تو بات یہ کہ کیا ابو ذر نام ہونے کی وجہ سے پیغمبر نے کہا, کیا سلمان نام ہونے کی وجہ سے پیغمبر نے کہا, سعد الخیر نام ہونے کی وجہ سے پیغمبر نے کہا من اہل البیت, یا کچھ معیارات بھی بیان کیے کہ دیکھو اگر ان معیارات پر اترو گے تو تم بھی من اہل البیت ہو سکتے ہو, تم بھی من اہل البیت ہو سکتے ہو. تو وہ جو چاروں گرامی, تو پہلا معیار جو ہمارے معصوم نے فرمایا ہے میں وہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں, وہ ہے محبت. اب یہ تو کہیں گے آپ بڑی آسان بات ہے نا, اس میں سے کون ہے ہم میں اور آپ میں کہ جو دعوے دار محبت نہ ہو, ہے نا. ہم میں اور آپ میں کوئی ایسا تو نہیں کہ جو دعوے دار محبت نہ ہو. کہتے ہیں اب یہ امام فرما رہے, امام باقر ہے, کہنے لگے اب دیکھیں یہ ایک معیار آ رہا ہے, من احبنا, جو ہم سے محبت کرے, فہوا منا اہل البیت, وہ ہم اہل بیت میں سے. توجہ چاہ رہا ہوں بھائی, محبت یکسانیت پیدا کر دیتی ہے نا, محبوب سے یکسانیت پیدا کر دیتی ہے محبت, بشرطے کہ وہ محبت ہو, دعویٰ نہ ہو, محبت ہو. اب مثال دے رہا ہوں, ایک باپ اپنے بیٹے سے کہے اے بیٹا ذرا یہ سردی کا وقت ذرا ایک گلاس پانی لے کے آؤ, اور وہ اٹھے اور کہے کہ باپ کا ہاتھ پکڑے بہت, اور پانی لے کے نہ آئے, کہ ابا میں تمہیں بہت چاہتا ہوں, لیکن ابا کہہ رہے پانی لاؤ, پانی لے کے نہیں آ رہا. تو آپ بتائیے ابا سے اگر وہ یہ کہتا رہے کہ ابا میں بہت چاہتا ہوں, ابا میں بہت چاہتا ہوں, لیکن پانی لے کے نہ آئے, تو ایک دو مرتبہ تو ابا جی یہ محبت کا لفظ سن لیں گے, لیکن تیسرے کے بعد وہ چپل لے کے دوڑا لیں گے, ہے نا, کہ کمبخت تو مجھ سے کہہ رہا کہ میں چاہتا ہوں, محبت کرتا ہوں, میں کہہ رہا ہوں پانی لے کے آؤ, تو پانی لے کے نہیں آتا, ہے نا. تو عزیزان گرامی ایک جملہ کہہ رہا ہوں, بغیر اطاعت کے محبت کو ہم نہیں مانتے. تو جب اپنی محبت میں ہم اطاعت دیکھتے ہیں تو اہل بیت کی محبت بھی بغیر اطاعت کے نہیں مانی جائے گی. توجہ چاہ رہا ہوں بغیر, اسی لیے ایک جملہ کو, یہ محبت آسان کام نہیں ہے, اس لیے پیغمبر نے کہا کہ اپنے بچوں کی تربیت کرو. تربیت کاہے کے اوپر تربیت کرو؟ کہا کہ حب النبی و حب آل النبی, یعنی پیغمبر اپنے بارے میں نہیں, ہماری محبت پر ان کی تربیت کرو, آل نبی کی محبت پر ان کی تربیت کرو. یہ محبت کوئی معمولی چیز تھوڑی ہے, محبت کیا ہے یہ میسم سے پتہ کر, ہے نا. میسم تمار بتائیں گے نا کہ محبت کیا ہے نا, ورنہ تو کوچو بازار میں تو ایک سے ایک مجنو پڑے ہوئے ہیں. کوچو بازار میں تو ایک سے ایک مجنو پڑے ہوئے ہیں, ہے نا, لیکن ان کا کوئی خریدار نہیں ہے. توجہ چاہ رہا ہوں, محبت اہل بیت کی محبت کیا ہے یہ کون بتائے گا؟ یہ میسم بتائیں گے, یہ سلمان بتائیں گے, یہ بوذر بتائیں گے. معمولی بات نہیں ہے. ارے انہوں نے اتنی خدمات کی ہیں, دین کے لیے اتنی بڑی خدمات کی ہیں, ہے نا, اور بعد میں اسی ابو ذر کو رفضہ بھیجا جا رہا ہے. معمولی بات نہیں ہے. ہم اور آپ کسی مسجد کے لیے تھوڑی قربانی دے دیں اور پھر بیچ میں کچھ ہو جائے لفڑا, خدا کی قسم آپ کو برداشت نہیں ہوگا, آپ وہ مسجد چھوڑ کے چلے جائیں گے, ہے نا, کہیں گے ہم نے اس کے لیے اتنی قربانی دی تھی, ہے نا. خدا کی قسم ہم اور آپ یہی تو کرتے ہیں نا, چھوڑ کے چلے جاتے ہیں یا نہیں چلے جاتے ہیں. دوسرا ہو لیکن تم وہیں رہو. میں توجہ چاہ رہا ہوں مدانی گرامی. اب لوگ یہ سوال کرتے کہ ارے وہ اہل بیت مولا علی وہ مشکل میں پھنس رہے ہیں تو وہ جا رہے ہیں, ان کی مشکل حل کیے دے رہے ہیں. اتنی ہلکی کہ انہوں نے خود ہی کہا کہ لولا علی لہلک عمر, اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا, ہے یا نہیں؟ تو بات کیا ہے؟ توجہ چاہ رہے مدانی گرامی, کا دنیا کا انسان ایسا ہی ہوتا ہے کہ اگر اس کی قربانیاں پامال کی جائیں تو وہ مشن کو چھوڑ دیا کرتا ہے.
دنیا میں یہی ہوتا ہے، مگر جو سچے محب ہوتے ہیں وہ مشن سے وابستہ رہتے ہیں. لہذا اب سوچئے اس ابو ذر کو ربضے میں تنہا سابق الاسلام، پانچویں شخصیت، جس نے سب سے پہلے یہ جرأت کی مکے میں کہ زور سے اپنے ایمان کا اعلان کرے ہیں، اور اس کی وجہ سے ان کی پٹائی کی گئی اور انہی لوگوں نے پیٹا، اور بعد میں جنہوں نے پیٹا اب وہی تخت خلافت پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور اب وہی ڈنڈا ان کے ہاتھ میں ابھی وہی والا ڈنڈا ہے. اب آپ سوچئے کہ ان کے ہاتھ سے وہ اس وقت مار کھا چکا ہے، تو چلیے یہ اس وقت تو کھلے ہوئے تھے، اب بھی وہ مار کھا رہا ہے نا. اور کوئی ہوتا تو وہ چھوڑ کے چل دیتا. اب سمجھ میں آیا ابو ذر یہ ربضہ میں جو تنہائی کی زندگی جی رہا ہے، یہ تنہائی کاہے کی وجہ سے ہے؟ علی کی محبت کی وجہ سے. یہ تنہائی کاہے کی وجہ سے ہے؟ فاطمہ سے جو ان کو عقیدت ہے اس کی وجہ سے ہے، یہ حسنین کی محبت کی وجہ سے ہے، یہ رسول کی محبت کی وجہ سے ہے. یعنی وہ ابو ذر جو من اہل البیت تک پہنچا، ابتدائے زمانہ میں دین میں داخل ہونے والا، بڑی خدمات انجام دینے والا. دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، بہت سے معیارات ائمہ نے بیان کیے ہیں، میں صرف اسی کو بیان کر کے اور آپ کی زحمت تمام کر رہا ہوں. توجہ چاہے رمضان گرامی، ابو ذر کس پوزیشن میں ہے؟ کس پوزیشن میں ہے؟ آپ دیکھیں کہ جس نے رسول سے آیتیں سنی ہیں، رسول سے اس کے معنی سنے ہیں، ہے نا، اور جب وہ تیسری خلافت میں دربار میں آتے ہیں تو کون ہے شیخ الاسلام؟ کعب الاحبار یہودی زادہ، جو پیغمبر کے زمانے میں ایمان نہیں لایا ہے، بہت بعد میں ایمان لایا ہے. وہ کیا بن گیا؟ شیخ الاسلام. یعنی کون بتا رہا ہے اسلام؟ یہ کعب الاحبار. توجہ چاہ رہا ہوں، مصیبت، یہ مصیبت. یعنی کہاں چلے گئے جو صحابہ کرتے ہیں؟ کیا کوئی صحابی نہیں ملا تھا جس کو شیخ الاسلام بنایا جاتا ہے؟ وہ کعب الاحبار. توجہ چاہ رہا ہوں، تخت پر خلیفہ براجمان ہیں، اور ساتھ میں وہ تازے شیخ الاسلام ندیم خاص ہیں. اتنے میں ابو ذر اسی پھٹے پرانے لباس میں، کیونکہ اس کو دمشق سے اونٹ پہ باندھ کر کے بھیجا گیا تھا، کہا گیا تھا کہ اگر یہ یہاں رہے گا تو انقلاب برپا کر دے گا. تو پھر سینٹرل گورنمنٹ نے کہا کہ ان کو یہاں بھیج دیجئے، تو ان کو ایسے بھیجا گیا تھا کہ اونٹ پر، ننگی پشت پر ان کو باندھا گیا تھا کہ مدینے پہنچتے پہنچتے ان کی ران کے گوشت تک کیا ہیں. یہ کوئی نئی مصیبت نہیں ہے جو کربلا میں آئی ہے. اہل بیت کے چاہنے والوں کے لیے، اہل بیت کی وجہ سے، بھائی مولا علی کا ساتھ چھوڑ دیتے تو پھر ختم بات، پھر تو بڑی آؤ بھگت ہوتی نا ابو ذر کی. ابو ذر کیوں اس مصیبت میں دو چار ہوتے؟ پھر ابو ذر ہیں، خدا کی قسم، وہ دربار میں آتے ہیں، ہاتھ میں ایک لکڑی ہے، بوڑھے ہیں، اسی ڈنڈے کا سہارا لے کے آئے ہیں، اور کہتے ہیں، آیت پڑھتے ہیں، آیت پڑھ کر کے خلیفہ سے کہتے ہیں کہ تم جو کچھ بھی کر رہے ہو وہ قرآن کے خلاف ہے، جو تم کر رہے ہو وہ قرآن کے خلاف ہے. کتاب و سنت کے دعوے دارو، ایک صحابی دوسرے صحابی سے یہ کہہ رہا ہے کہ تم کتاب پر عمل نہیں کر رہے ہو، ہے نا بھائی. ابو ذر کہہ رہا ہے، اور اس کو مانتے ہیں کہ پیغمبر نے اس کے بارے میں کہا ہے کہ ایسا سچا روئے زمین نے دیکھا نہیں ہے نا، مگر اس سچے کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو وہ شیخ الاسلام کعب الاحبار آگے بڑھے، اور وہ ابو ذر سے فرماتے ہیں کہ یہ ابو ذر، جو تم آیت کے معنی لے رہے ہو وہ معنی نہیں ہے. ان کا دفاع وہی تو کریں گے نا.
عجیب ہے، یہ تاریخ جملہ ہے، یہی ہے. آپ اس درد کو محسوس کیجئے، اس محبت کی کسک کو محسوس کیجئے. اللہ اکبر. جب اس نے کہا، ایک یہودی زادہ تازہ مسلمان ابو ذر، جس نے رسول سے آیت بھی سنی ہے اور اس کے معنی بھی سنے ہیں، وہ اسے کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے ابو ذر، تم نے جو معنی لیے ہیں وہ غلط ہے، اور خلیفہ کا بچاؤ کر رہا ہے. اللہ اکبر. یہاں پر جناب ابو ذر سے برداشت نہیں ہوا، اپنی لاٹھی اٹھائی اور کہا کہ یہودی کے بچے خاموش، تو مجھے آیت کے معنی بتائے گا؟ میں توجہ چاہ رہا ہوں، اگر تاریخ کی یہ آواز دنیا سن لے تو یہی آواز اس کو حق تک پہنچانے کے لیے کافی ہے. کہا اے یہودی کے بچے، تو مجھے آیت کے معنی بتائے گا؟ میں نے آیت بھی نبی سے سنی ہے اور آیت کے معنی بھی نبی سے سنے ہیں. توجہ چاہ رہا ہوں، آیت کے معنی بھی میں نے نبی سے سنے ہیں اور آیت کے لفظ بھی جو ہے وہ ہم نے رسول سے سنا ہے. اور جب یہ کہہ کر کے انہوں نے اپنی لاٹھی اٹھائی تو یہ شیخ الاسلام صاحب خلیفہ کے پیچھے جا کے، سمجھ میں آیا؟ پس اقتدار آگے ہو گیا ہے نا، اقتدار آگے ہو گیا. بس جب یہ مشکل میں ہوں تو وہ بچائیں اور جب وہ مشکل میں ہوں تو یہ بچائیں. توجہ چاہ رہا ہوں عزیزان گرامی. تو اب یہ ہے، یعنی اس پوزیشن میں ابو ذر، آپ سوچیے ہم جیسے ہوں تو واقعاً خون کی الٹی کر کے مر جائیں ہیں، لیکن ابو ذر ایسے ماحول کو برداشت کر رہا ہے. اسی لیے پھر ان کو ربضہ بھیجا گیا. ربضہ ایک بیابان جہاں پانی نہیں، کھانا نہیں آئے، اور منع کیا گیا کہ کوئی ان کو رخصت کرنے کے لیے نہیں جائے گا، الوداع کہنے کے لیے نہیں جائے گا. مگر اللہ اکبر، جب مولائے کائنات کو پتہ چلا کہ ابو ذر کو شہر بدر کیا جا رہا ہے اور یہ ممانعت بھی کی گئی ہے، تو آپ کسی اور کو نہیں لیتے، امام حسن کو لیتے ہیں، امام حسین کو لیتے ہیں. ابو ذر منا اہل البیت. یہ ہے محبت، یہ ہے وہ محبت. توجہ چاہ رہا ہوں، یہ ہے وہ محبت. اور عجیب بات ہے، مولا ان کو ودا کرنے کے لیے آئے. ابو ذر اپنی قسمت پہ ناز کرو کہ کون ودا کر رہا ہے. علی ابن ابی طالب ان کو ودا کرنے کے لیے آئے. لہذا مروان وہ آ کر کے کہتا ہے امام سے کہ آپ نے حکم میں خلیفہ نہیں سنا ہے. لہذا امام نے اس کو ایک الٹا ہاتھ مارا تھا، اس کے بعد سے اس کی گردن ٹیڑھی ہو گئی تھی. کبھی سیریل میں غور سے دیکھ لیجئے گا کہ مروان کو جو دکھایا گیا تو اس کی گردن ٹیڑھی ہے. تو اب ٹیڑھی گردن تو آپ نے دیکھی ہے، میں وجہ بتا رہا ہوں کہ ابو ذر کے رخصتی کے موقع پر، ودا کے موقع پر، جب اس نے یہ کہا کہ پابندی لگی ہے تو امام نے اس کو ایک الٹا ہاتھ رسید کیا. تو جو رسید کیا، اب وہ تو کہیے کہ ہمارے خیال سے ہلکا ہی مارا تھا، لہذا تھوڑا سا ٹیڑھا رہا، اور اگر پورا مار دیتے تو وہ گھوم کر کے ادھر پلٹ جاتا ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. یہ ہے محبت، یہ معمولی چیز نہیں ہے. منا اہل البیت، یہ کوچو بازار کی محبت نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ یہ وہ محبت ہے جس کو ابو ذر نے دکھایا. کوئی آسان کام نہیں ہے. اور اسی لیے ہم نے اصحاب حسین کو بھی ایسا ہی دیکھا، اصحاب حسین کو بھی ہم نے ایسا ہی دیکھا. خدا کی قسم آپ دیکھیں کہ محبت یہ ہے اعلیٰ درجہ. محبت، کبھی انسان کو کسی کی پراپرٹی سے محبت ہے نا. دوستوں کی بڑی قسمیں ہوتی ہیں نا. بعض انسان کے دوست نہیں ہیں، اس کے پیسے کے دوست ہیں، ہے نا. لیکن خدا کی قسم اصحاب حسین نے محبت کو بہت بلندی پہ جا کے دکھایا. امام کہہ رہے ہیں چلے جاؤ، وہ جا نہیں رہے ہیں، ہے نا. یہ ہے اعلیٰ محبت. امام کہہ رہے جاؤ، حتیٰ کہ جانے کے راستے دکھا رہے ہیں امام، پھر بھی وہ نہیں گئے. ایسی اعلیٰ محبت. ہمیں فقط آپ چاہیے، ہے نا. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں جنت کا وعدہ کرتا ہوں، مجھے پراپرٹی نہیں چاہیے. جنت تو آپ کی پراپرٹی ہے، ہمیں پراپرٹی سے سروکار نہیں ہے، ہمیں آپ سے سروکار ہے نا. یہ ہے وہ اعلیٰ محبت. توجہ چاہ رہا ہوں، یہ ہے اعلیٰ محبت. ہم اور آپ اپنے بچوں کو جو تربیت دے رہے ہیں وہ لالچ کی تربیت دے رہے ہیں، ہے نا. لالچ میں تو سبھی آ رہے ہیں بھائی. محرم میں سبھی آتے نہیں آتے،
کوئی بیٹا مانگنے آ رہا ہے، کوئی پیسہ مانگنے آ رہا ہے، اگر ہماری بھی محبت ویسے ہی ہے کہ ہم کچھ لالچ میں آ رہے ہیں، تو پھر ہمارے ان میں فرق کیا ہے؟ توجہ چروزان گرامی، ہم میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ عجیب بات ہے کہ دنیا میں لالچ، لیکن ہمیں کیا سکھایا گیا؟ آپ زیارتیں اٹھا کے لیجیے، زیارت جامعہ، بے ابی انتم، بے ابی انتم و امی و نفسی و اہلی و مالی. عجیب ہے، ہمیں مانگنا نہیں سکھایا جا رہا ہے. ہم جب زیارت پڑھتے تو کہتے ہیں کہ آپ پر قربان ہو جائیں. اگر یہ آپ نے سمجھ لیا تو یہ ہے محبت، یہ ہے وہ محبت. یہ نہیں کہ آپ پیسہ دیں تو ہم محبت کریں پہ. دنیا میں ہر آدمی کوئی کھلاتا ہے تو اس کا دوست ہو جاتا ہے، جب تک کھلاتا ہے تب تک دوست ہے، اور جہاں کھلانا بند کیا وہاں سے اس نے دروازہ بند کر دیا. نہیں، زیارتوں میں، چاہے وہ زیارت وارثہ ہو، چاہے وہ زیارت جامعہ ہو، کسی بھی امام کی زیارت ہو، پلٹ کے دیکھیے گا، ورق یہ ہے، بے ابی انتم و امی و اہلی و مالی و نفسی، آپ پر قربان ہو جائیں. میرے ماں باپ، میری جان، میری اولاد، میرے اہل، میرے مال، ہے نا. یعنی مال کے لیے ہم ان کے پاس نہیں جا رہے ہیں، بلکہ اگر ان کی راہ میں مال خرچ کرنا پڑے تو ہم مال خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں. مال کیا چیز ہے؟ اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں. جان کیا چیز ہے؟ اپنی اولاد دینے کے لیے تیار ہیں. یہ ہے، توجہ چلا، یہ ہے وہ محبت جو منا اہل البیت بناتی ہے. یہ ہے جو منا اہل البیت بناتی ہے. یہی وجہ ہے کہ کربلا میں کہا جاؤ، تم سے وعدہ ہے جنت دیں گے. گئے وہ، کہا نہیں، ہم پراپرٹی کے لالچ میں مبتلا نہیں ہیں. کہا ایسی جنت نہیں چاہیے جو آپ کی نصرت کے بغیر ملے. یہ ہے، ہمیں آپ سے تعلق ہے، ہم صرف آپ کو چاہتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جب نماز کا وقت آیا تو سعید و زہیر، اللہ اکبر، خدا کی قسم یہ جملے ہیں، آپ سوچئے کہاں پر ہیں اصحاب اہل بیت. امام نے نہیں کہا نماز کا وقت ہے، بلکہ انہوں نے کہا کہ نماز کا وقت ہے. ان کے کمال کی منزل یہ تھی کہ جہاں ہمارے یہاں دو حکم ہیں، ایک اختیار کا حکم ہے، ایک استرار کا حکم ہے نا. ایک نماز اختیار ہے، ایک نماز استرار ہے. نماز استرار میں نماز خوف ہے. نماز خوف جنگ میں کی جاتی ہے، یعنی اس میں بہت سی شرائط نہیں ہیں. آپ نماز خوف لڑتے ہوئے بھی کیا کر سکتے ہیں؟ پڑھ سکتے ہیں. یعنی کربلا کے جو اصحاب تھے، اگر وہ نماز خوف بھی پڑھتے تب بھی ان کے کمال میں کمی نہیں ڈھونڈ سکتا تھا انسان. لیکن جہاں نماز خوف پڑھ سکتے تھے وہاں انہوں نے نماز اختیار کا مطالبہ کیا کہ ہم آپ کے پیچھے جماعت سے نماز پڑھنا چاہتے ہیں. یہ ہے بلندی، یہ ہے محبت کا عالم. اور وہ جماعت قائم ہوئی، اور عجیب جماعت ہے کہ امام کے پیچھے بھی ماموم اور امام کے آگے بھی ماموم. جو نماز پڑھ رہے ہیں پیچھے، وہ تو پیچھے ماموم ہے، لیکن سعید و زہیر آگے کھڑے ہوئے، آگے کھڑے ہوئے. یہ دو ماموم آگے ہیں. توجہ چہ رہا ہوں، ایسا نہیں تھا کہ یہ نماز نہیں پڑھ رہے تھے. اگر کوئی خطیب ایسا کہے تو آپ یہ سمجھ لیجئے گا کہ اس نے دین کو گہرائی کے ساتھ نہیں پڑھا ہے. وہ نماز خوف پڑھ رہے تھے، وہ بھی نماز خوف پڑھ رہے تھے، وہ بھی نماز خوف پڑھ رہے تھے، نماز وہ بھی پڑھ رہے تھے. توجہ چاہ رہا ہوں، لیکن کیا کہنا، تیر چل رہے ہیں تو وہ ہمک ہمک کے اپنے اوپر روک رہے ہیں. نہ تو امام کو لگنے دیا، نہ امام کے کسی معموم کو لگنے دیا. یہ ہے سعید و زہیر کا درجہ، معمولی درجہ نہیں. یہ ہے محبت جس کا تقاضا کیا گیا ہے. یہ وہ محبت ہے من اہل البیت جو انسان کو اہل بیت کی منزل تک پہنچا دیتی ہے. عزیزان گرامی، ایک بہت بڑے عالم تھے، تو ہمارے یہاں بہرحال یہ ہے، ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا کیا جاتا ہے کہ کاش ہم ہوتے، کاش ہم ہوتے. یہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ تو انہوں نے ایک دن ان کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ ہم بھی ہوتے تو یقیناً اپنی جان نچھاور کر دیتے، اپنی جان نچھاور کر دیتے، جیسے اصحاب حسین نے کیا ہے نا. یعنی گویا تمنا سے نکل کر کے اس منزل میں آئے کہ گویا ہم بھی ایسا کر سکتے ہیں. اللہ اکبر. کہتے اس دن
جب سوئے تو عالم رویا میں دیکھا کہ کربلا کی جنگ ہو رہی ہے، اور وہی منظر دیکھا کہ نماز ہونے جا رہی ہے، اور ان کو آگے کھڑا کر دیا گیا، ان کو آگے کھڑا کر دیا گیا کہ بھائی بسم اللہ، آپ توجہ چرا ہوں. کہنے لگے جب آیا تیر تو میں نے بجائے اس کے کہ اس کو روکتا، میں ہٹ گیا، وہ تیر جا کے امام کو لگا. خدا کی قسم یہ معمولی بات تھوڑی ہے. کہنے لگے کہ 2-3 تیر ایسے ہی ہوئے، آئے میری طرف، میں ہٹ گیا، میں نے اپنے کو بچایا. اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی، بہت رویا کہ میں اپنے دعوے میں سچا نہیں ہوں. توجہ چاہ رہا ہوں، یہ معمولی بات نہیں ہے، میں اپنے دعوے میں سچا نہیں ہوں. میں کہتا ہوں کہ خود یہاں تک پہنچنا بھی بہت بڑا درجہ ہے. ہم اور آپ تو اس میں بھی نہیں ہیں، ہم اور آپ تو اس میں بھی نہیں ہیں. اس درجے تک پہنچے یہ بھی بہت بڑا مرتبہ ہے ان کے لیے. بہرحال لیکن امام نے کہا نا کہ جیسے مجھے ملے کسی کو نہیں ملے، تو یوں ہی تھوڑی کہہ دیا ہے. خدا کی قسم اب تیر پہ تیر آ رہے ہیں اور وہ اپنے سینے پہ روک رہے ہیں. اور قوت ارادی دیکھیے، جب تلک امام نے نماز ختم نہیں کی وہ گرے نہیں ہیں. لیکن جیسے ہی امام نے نماز میں سلام کیا، تسلیم تشہد کے بعد سلام ہے نا، جیسے ہی اس سلام کو پڑھا فوراً وہ گرتے ہیں. مگر گرتے تو کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. خدا کی قسم جب مسجد میں نماز پڑھو تو یہی سمجھو کہ آپ جو نماز کے بعد السلام علیکہ یا ابا عبداللہ کہہ رہے ہیں تو گویا آپ کس کی اتباع کر رہے ہیں؟ سعید و زہیر کی اتباع کر رہے ہیں کہ فوراً نماز کے بعد آپ کہہ رہے ہیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. عزیزان گرامی، وہ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ کہہ کے گرنے لگے، اور جیسے ہی گرے امام اٹھے اور ان کو سینے سے لگا لیا. اللہ اکبر. امام نے ان کو سینے سے لگا لیا، اور جب وہ سینے سے لگے تو عجیب جملہ ہے. ہم جیسے لوگ ہوتے اتنے تیر کھانے کے بعد کیا کہتے؟ کچھ کہتے نا کہ اب آپ راضی ہیں، یا عجیب بات ہے ابھی بھی یہ نہیں سمجھتے کہ ہم نے کچھ کیا ہے، ابھی بھی یہ نہیں سمجھ رہے میں نے کچھ کیا ہے. کیا کہتے مولا سے؟ جب مولا نے سینے سے لگا لیا کہتے آقا کیا وفا کا حق ادا ہوا؟ اللہ اکبر. آقا کیا وفا کا حق ادا ہوا؟ اللہ اکبر. ابھی بھی یعنی گویا کوئی غرور نہیں ہے، کوئی گھمنڈ نہیں ہے، ابھی بھی گویا یہ ہے کہ آپ قبول کر لیں تب بات ہے. تو عجیب بات ہے، ایک جملہ کہا کہ میرے جد کاسے کوثر لے کے تمہارا انتظار کر رہے ہیں. میرے جد حوض کوثر پہ جام کوثر لے کر کے تمہارا انتظار کر رہے ہیں. اللہ اکبر. عجیب ہے. میں دل چاہتا ہے کہ کہوں سعید و زہیر چلو اب تمہاری پیاس تو ختم ہوئی، اے سعید و زہیر تمہاری پیاس ختم ہوئی، ابھی تھوڑی دیر میں تم جام کوثر پیو گے جس کے بعد کوئی پیاس نہیں ہوتی. مگر آئے تمہارا آقا حسین کب تک پیاسا رہے گا، اور اس کی بچی سکینہ، اس کی بہن زینب، ارے وہ تو عصر عاشور کے بعد بھی نہ جانے کب تک پیاسے رہیں گے. سیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضن بقضاہ و تسلیما لامرہ. خدایا جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفاء کامل عاجل عنایت فرما، جو بے روزگار ان کو روزی عطا فرما، جو بے مکان ہے ان کو مکان عطا فرما، جو بے اولاد ان کو اولاد صالح عطا فرما. ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار ہماری اس مجلس کے ثواب میں ہمارے والدین، بھائی، رشتہ دار، عزیز و اقارب، تمام مرحومین کو، حقیر کے بانی اور سامعین کے تمام مرحومین کو، تمام مومنین مومنات جو مرحوم ہو گئے ہیں ان کے درجات کو بلند فرما، ان کو عزائے حسین کے ثواب میں شریک فرما. پروردگار ہمارے مرحومین کو ہم سے راضی فرما، ہمیں ان کی دعاؤں میں شامل فرما. ہمارے مرحومین کو ہر قسم کے عذاب، خصوصاً عذاب قبر، عذاب برزخ، عذاب نار سے محفوظ فرما. محمد اور آل محمد کی شفاعت نصیب فرما. پروردگار ہم آبرو نہیں رکھتے، اعتراف ہے ہمیں اپنی بے آبروئی کا،
لیکن تیرا حسین آبرو ہے، یا وجیہن عند اللہ، یا وجیہن، دعا توسل میں کہتے ہیں نا یا وجیہن عند اللہ، یعنی اے اللہ کے نزدیک آبرو رکھنے والے، اشفع لنا عند اللہ، ہے نا. اگر آقا حسین کسی کی سفارش کریں کیا خدا رد کر دے گا؟ نہیں، خدا رد نہیں کرے گا. پروردگار تجھے آبرو حسین اور آل حسین کی قسم ہم سب کے گناہان صغیرہ اور کبیرہ کو بخش. پروردگار جو دنیا میں قتل و غارت گری کر رہے ہیں اگر وہ قابل ہدایت نہیں ہیں تو ان پر اپنے عذاب کو مسلط فرما. پروردگار وارث حسین کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما.